अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। मैं हूँ हाफिज़ा शहज़ादी ऑनलाइन कुरान टीचर और मेरे चैनल का नाम है लेट्स लर्न कुरान। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं बच्चों और फीमेल्स को कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ाती हूँ। अगर किसी ने कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ना हो तो वो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबक नंबर आज हम स्टार्ट करेंगे 11, जिसमें नून साकिन और नून तनवीन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबक स्टार्ट करने से पहले आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ एज अ सदका जारिया इसको शेयर भी लाजमी करें। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। कौन कौन से? इजहार, इख्फा, इदगाम, इक़लाब। आज हम पढ़ेंगे इजहार और इख्फा। इजहार के बारे में पढ़ेंगे। इजहार का मतलब होता है किसी लफ्ज़ को ज़ाहिर करना, वाज़ेह करके पढ़ना। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्क़ी में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार होगा, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे। हरूफ हल्क़ी 6 हैं। कौन कौन से हैं? हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। चलिए मिसाल के साथ समझाऊंगी तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। अब हमने क्या कहा था कि नून साकिन के बाद अगर हमज़ा आ जाए, अब अलिफ पर कोई हरकत आ जाए तो उसको हम जो है अलिफ नहीं पढ़ेंगे, हमज़ा पढ़ेंगे। पहला था ना हरूफ हल्क़ी में से कोई लफ्ज़ आ जाए नून साकिन के बाद, ठीक है। नून साकिन के बाद हरूफ हल्क़ी आ जाएगा तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? मिन आजलिन, मिन आजलिन। अब क्या है? पहले हमज़ा आया था, अब हा आया है। अब इसको पढ़ेंगे मिनहाद। नून साकिन के बाद क्या है? हरूफ हल्क़ी में से आ गया हा तो इसमें इजहार होगा, यानी गुन्ना नहीं होगा। मिनहादिन। अब क्या आ गया कि नून साकिन के बाद आइन आ गया, ठीक है। जब आइन आया है तो ये हरूफ हल्क़ी में से एक हर्फ है तो यहाँ पे इजहार होगा मिन आलाक़ीन। अब नून साकिन के बाद क्या है? हा है, बारीक हा पढ़ेंगे इसको। और नून साकिन के बाद है हरूफ हल्क़ी में से है तो यहाँ पे क्या होगा? इजहार होगा मिन हकीम। अब नेक्स्ट जो है देखते हैं। नून साकिन के बाद क्या है? गैन है, और गैन किस में से है? हरूफ हल्क़ी में से है। हरूफ हल्क़ी में से कोई हर्फ आ जाएगा नून साकिन के बाद या नून तनवीन के बाद तो हम उस पर गुन्ना नहीं करेंगे। मिन गफूर। अब नून साकिन के बाद क्या आ रहा है? खौ आ रहा है तो क्या पढ़ेंगे? ये हरूफ हल्क़ी में से है तो गुन्ना नहीं करेंगे। मिन खौफिन। अब नून साकिन के बाद अब हमने पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे इख्फा। इख्फा क्या है कि नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो इख्फा करेंगे, यानी नून साकिन और नून तनवीन में गुन्ना करके पढ़ेंगे। अब इजहार में था कि नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्क़ी में से आ जाएगा तो गुन्ना नहीं करेंगे। यहाँ पे हम हरूफ इख्फा के बाद हरूफ इख्फा जो है उसमें से कोई हर्फ आ जाएगा तो हम गुन्ना करेंगे। इसमें गुन्ना करते हैं और इजहार में गुन्ना नहीं करते। अब हरूफ इख्फा कौन से हैं? 15 हैं। कौन कौन से 15 हैं? ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वा, त्वा, ज़्वा, फा,
قاف اور کیف۔ اب ہم نے کیا کہا ہے کہ اب یہ والا لفظ پڑھتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے۔ اب اس میں سے پہلا تھا تا، اب یہاں پہ تا آ گیا تو اخفا کو کیا کرتے ہیں، اخفا کا مطلب ہے الفاظ کو چھپانا۔ چھپانا کیسے، ناک میں ہم اس کو تھوڑی دیر چھپائیں گے۔ فَمَن تَبِعَ، فَمَن تَبِعَ مطلب کہ یہ ہماری ناک میں چھپائے رکھیں گے اور اس میں زبان کا کوئی رد و عمل نہیں ہوگا، زبان کو حرکت نہیں دینی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کون سا آ رہا ہے، سا آ رہا ہے، یہ حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پہ نون ساکن پہ کیا ہوگا، اخفا کریں گے یعنی کہ غنہ ہوگا۔ من ثمرات، اب دیکھیں اپنی زبان پہ غور کیجیے کہ زبان میں جو ہے حرکت کا کوئی رد عمل نہیں ہوگا، ہم نے آواز کو جو ہے نون ساکن آ جائے گا یا تنوین آ جائے گا، اس کو ہم نے ناک میں چھپائے رکھنا ہے۔ اب نیکسٹ دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد ہمارے پاس جیم آ گیا ہے، جیم کیا ہے، حروف اخفا میں سے ہے۔ چلیں یہاں پہ جو ہے غنہ کرتے ہیں، من جوعن۔ اب نون ساکن کے بعد آ گیا ہے دال، اور دال حروف اخفا میں سے ہے تو ہم کیا کریں گے، یاد رکھیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقے میں سے یعنی وہ 6 حروف آ جائیں گے تو غنہ نہیں کریں گے۔ اگر حروف اخفا 15 آ جائیں گے تو ہم غنہ اخفا کریں گے، یعنی کہ جو ہے آواز کو ناک میں تھوڑی دیر روکے رکھیں گے۔ من دونکم، اب کیا ہے، زال آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے، زال آ رہا ہے، حروف اخفا میں سے ہے۔ من ذہب، اب نون ساکن کے بعد زا آ رہا ہے حروف اخفا میں سے تو اس پہ غنہ کریں گے، یعنی کہ غنہ ہوگا، اس پر اخفا ہوگا۔ فَإِن ظَلَلْتُمْ، اب نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے تو اخفا کریں گے۔ من سفیہ، من سفیہ، اب نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے، شین آ رہا ہے تو اس کو ہم جو ہے اخفا کریں گے۔ من شکر، اب نون ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے، من صقال، اب صاد میں فرق کرنا ہے، سین اور صاد میں ہم نے کیا کرنا ہے، فرق رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ من صقال، اب نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے، غاد آ رہا ہے تو ان ظللت، اب یہ نون ساکن کے بعد جو ہے وہ طوا آ رہا ہے، من طین، اب نون ساکن کے بعد زوا آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی اخفا ہوگا یعنی کہ غنہ کریں گے نون ساکن پہ۔ من ظلم، اب نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے، فا آ رہا ہے، یہ حروف اخفا میں سے ہے۔ اب یاد رکھیں کہ حروف اخفا کون کون سے ہیں، تا، ثا، جیم، دال، زال، ذا، سین، شین، صاد، صاد، طوا، ظوا اور فا، قاف، کیف، ٹھیک ہے۔ من قبل، اب یہاں پہ کیا ہے، نون ساکن کے بعد کیف آ رہا ہے۔ من کتاب، اب یہاں پہ نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اگر حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پہ کون سا ہوگا، حروف حلقے میں سے آ رہا ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا اور نون ساکن پہ غنہ نہیں ہوگا۔ ینعون، اب نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی اظہار ہوگا۔ منہم، اب نون ساکن کے بعد اب کیا آ رہا ہے، آئین آ رہا ہے، آئین کس میں سے ہے، حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا یعنی کہ غنہ کریں گے۔ امتا، پہلے ہم نے اظہار کے لفظ پڑھے تھے کہ حمزہ کا آیا نون ساکن کے بعد، پھر ہا، پھر عین، پھر حا، پھر غین اور پھر خا، پھر ہم نے اخفا کا پڑھا کہ نون ساکن کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس 15 الفاظ جو حروف تھے وہ ہم نے پڑھے تو ساتھ میں آپ کو یہ سمجھا دیے ہیں۔
باقی تنوین کا کرتے ہیں کہ تنوین یہ تو تھے نون ساکن کے بعد، اب ہم دیکھیں گے تنوین کے بعد۔ اب جیسا کہ یہ ہے کہ یہ والا دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد اگر چوا آ جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے، اخفا ہوگا اور غنہ کریں گے، یطیقون۔ اب یہاں پہ اب ہم آ جاتے ہیں تنوین۔ اگر تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو اخفا ہوگا اور غنہ کریں گے۔ اب جیسے یہ قولن ہے، تنوین کے بعد دو زبر کے بعد کیا آ رہا ہے، ثا آ رہا ہے، تو یہ حروف اخفا میں سے ہوگا، تو یہاں پہ کیا کریں گے، غنہ کریں گے، قولا ثقیلا۔ اب اس کے نیچے دیکھیں گے، اب را دو پیش ہے، مطلب کہ تنوین ہے، اس کے بعد جیم آ رہا ہے، اور جیم جو ہے وہ ہے اخفا، تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے، غنہ کریں گے، فصبر جمیل۔ امید ہے کہ یہ آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل کی تختی میں ہم ادغام اور اقلاب پڑھیں گے، آپ کو بہترین طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔